اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر عتیق الرحمان آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی عام مسئلہ یعنی جو عام ڈیلی لائف میں سننے کو مل رہا ہے وہ ہے کانسٹیپیشن یعنی قبض۔ سب سے پہلے آپ سب کو یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ قبض ہے کیا۔ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبض ہے۔ یا پوچھا جاتا ہے کہ دن میں کتنی بار ٹوائلٹ جاتے ہو، تو وہ کہتے ہیں 5 سے 6 دفعہ۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو صحیح طرح آگاہی نہیں ہے کہ کانسٹیپیشن یعنی قبض کیا ہے۔ کچھ لوگ قبض اسے سمجھتے ہیں کہ جب وہ واش روم جاتے ہیں تو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، تو یا زیادہ ٹائم لگتا ہے واش روم میں، اس کو لوگ قبض سمجھتے ہیں۔ اب میں کانسٹیپیشن کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو نارمل میکانزم تھوڑا آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے خوراک کے ہضم ہونے کے لیے ایک مکمل نظام بنایا، یعنی خوراک ہم منہ کے ذریعے، منہ سے خوراک کی نالی کے ذریعے معدے میں خوراک جاتی ہے، وہاں پہ اس کے بعد چھوٹی آنت میں جو کہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، وہاں پہ خوراک کی بریک ڈاؤن یعنی ہضم کا نظام شروع ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں۔ وہاں تک خوراک جو ہے نا وہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو ضروری یعنی جو ہوتے ہیں مادے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس وغیرہ وہاں پہ جذب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو خوراک ہے وہ بڑی آنت کی طرف موو کرتی ہے۔ بڑی آنت میں کیونکہ زیادہ تر وہاں پہ نمکیات، پانی وغیرہ جذب ہوتا ہے، یعنی چھوٹی آنت میں سیمی سالڈ کی صورت میں، اور جب بڑی آنت میں پہنچتی ہے، جب پانی وغیرہ ابزارب ہو جاتا ہے تو سیمی سالڈ یا سالڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لارج انٹسٹائن یعنی بڑی آنت کا جو آخری حصہ ہے سگمائڈ کولون، سگمائڈ کولون کے بعد یعنی ریکٹم، وہاں پہ جب یعنی یہ پخانہ یعنی سالڈ یا سیمی سالڈ فارم میں ریکٹم یعنی آخری حصے میں پہنچتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعصابی نظام بنایا ہے جو کہ ریکٹم کے ارد گرد اس کو کور کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ جب بھی فیسز پہنچتا ہے تو دماغ کو اس اعصابی نظام کے ذریعے سگنل جاتا ہے، یعنی پیغام ملتا ہے کہ یعنی پخانہ موجود ہے، اب اس کے اخراج کی ضرورت ہے۔ جب دماغ کو اس کے بعد آپ کسی مناسب جگہ پہ جا کے یعنی اس کا اخراج کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا نارمل میکانزم۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ قبض جو ہے وہ اس کی بہت ساری وجوہات جو ہیں نا وہ ہمارے یعنی پور ڈائٹ اور یعنی پور ہیبٹس اور کھانے پینے کی عادات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی میڈیکل کاز بہت کم ہوتی ہے۔ میں اب آپ کو 1 بائی 1 کر کے ایکسپلین کرتا ہوں کن کن وجوہات سے یعنی آپ کو قبض کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ یعنی پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے آج کل گرمیوں کا موسم ہے، ایویپوریشن سے ویسے ہی پانی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے سویٹنگ کے ذریعے، تو اگر آپ دن میں 7 سے 8 گلاس پانی کا یوز نہیں کرتے تو آپ کو قبض کا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ جب پانی پہلے سے آپ کم یوز کریں گے تو بڑی آنت میں پانی اور ابزارب ہو جائے گا جو تھوڑا بہت موجود ہے، تو سالڈ فارم میں تو آپ کو یعنی اخراج میں مشکل درپیش ہوگی۔ دوسری وجہ، مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی خوراک میں فائبر ڈائٹ کم لیں۔ فار ایگزامپل وہ لوگ جو زیادہ جن کا رہن سہن سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اور ان کا زیادہ تر جو ڈائٹ ہے اس میں گوشت وغیرہ، جنک فوڈز وغیرہ لیتے ہیں، یعنی فائبر ڈائٹ یعنی سبزیاں وغیرہ کم یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ سبزیاں
وغیرہ فروٹس اور یہ ساری چیزیں پراپر یوز کریں تو آپ کو قبض جیسی مشکل سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو مین وجہ دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹوائلٹ جانے کی پور ہیبٹس ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو خواہش پیدا ہوئی ہے کہ پخانہ کے خراج ہونا چاہیے، آپ ڈیوٹی پہ ہیں، آفس میں ہیں، تو آپ اسے ڈیلے کرتے ہیں۔ ڈیلے کرنے کی وجہ سے چونکہ پانی اور زیادہ ابزارب ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ سالڈ فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو زور لگانا پڑتا ہے اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئی ساری یعنی کامن جو کہ ڈیلی لائف میں ہماری اپنی وجوہات ہیں۔ تو اور اب بات کرتے ہیں کہ میڈیکل یعنی کیا کیا مسائل ہوں تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ یعنی آپ خوراک سے، اپنی ڈائٹ سے، لائف سٹائل سے، ایکسرسائز سے کانسٹیپیشن کو صحیح نہیں کر سکتے، آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کو قبض کے ساتھ ساتھ ڈائریا یعنی آلٹرنیٹیو ہے، یعنی 1 ویک آپ کو کانسٹیپیشن رہی ہے اور 1 ویک کے بعد آپ کو ڈائریا سٹارٹ یعنی لوز موشن سٹارٹ ہو گیا۔ اگر کوئی ایسی کنڈیشن موجود ہے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر فار ایگزامپل آپ کو پخانے کے راستے خون آ رہا ہے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، ڈائٹ وغیرہ سے اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ اگر پخانے کے راستے پخانے کے ساتھ ساتھ ریشہ یعنی پس آ رہی ہے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے بعد فار ایگزامپل اگر آپ کو یعنی قبض کے ساتھ ساتھ یعنی کوئی چیز باہر آتی محسوس ہو رہی ہے، یعنی جیسے موقع ہیں بواسیر اور یا کوئی گوشت کا ٹکڑا باہر آ رہا ہے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ یا فار ایگزامپل آپ کو قبض کے ساتھ ساتھ آپ کا وزن بہت تیزی سے گر رہا ہے، اگر اس طرح کا کوئی آپ کو مسئلہ درکار پیش ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ان وجوہات پرابلمز میں سیریس یعنی کینسر اور نان سیریس بہت سارے بڑی آنکھ کے مسائل ہو سکتے ہیں، جو کہ آپ کو فوراً یعنی ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا پراپر علاج کروانا چاہیے۔ یعنی میجورٹی 80-90% جو ہے نا ہمارے ڈیلی لائف میں اپنی وجوہات ہیں، پور ڈائٹ، سیڈنٹری لائف سٹائل اور پور ہیبٹس، یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک سنت طریقہ یعنی کہ کس پوسچر میں آپ کو بیٹھنا چاہیے، یعنی جو کہ ویسٹرن اسٹڈیز میں بھی ہے اور ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ ہو کے تھوڑا بیٹھنا چاہیے، کیونکہ انیٹمی کچھ اس طرح موجود ہے کہ اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا ٹلٹ ہو کے بیٹھیں گے تو پخانہ ایزیلی اس کا خراج ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو تمام باتیں میری اچھی طرح سمجھ آئی ہوں گی۔ اپنی خوراک بہتر کریں، پراپر یعنی پانی کا استعمال زیادہ کریں، ہیبٹس کو اپنی عادات کو بہتر کریں، فروٹس لیں، ویجیٹیبلز لیں، سیلڈ یوز کریں تاکہ آپ کو اس عام بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔